السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اسے اس طرح جاگتا دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے تو لگا تھا کھانے کے بعد وہ بے سوچ سوتا رہے گا، اسے کوئی ہوش نہیں ہوگی، مگر اس وقت وہ بالکل فریش موڈ میں لگ رہا تھا۔ مہا کو ایک دم سے خوف آنے لگا۔ اس کے پاگل پن کے خوف کی وجہ سے وہ کمرے میں ہی نہیں آتی تھی، سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی، اور شام کو جب اسے یقین ہو جاتا کہ دوا کھانے کے بعد وہ سو گیا ہوگا، تبھی وہ کمرے میں آتی تھی۔ مہا اس کی دوائی بھی اپنے ہاتھوں سے بھجوایا کرتی تھی۔ وہ کس چیز کی دوائیں تھیں اس نے کبھی بھی جاننے میں دلچسپی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ محب کے لیے کوئی بھی جذبات اپنے دل میں محسوس نہیں کرتی تھی، بس ایک روبوٹ کی طرح اپنی زندگی گزارتی جا رہی تھی۔ بابا سے بہت گلے تھے، مگر اس نے کبھی وہ گلے بھی اپنی زبان سے بیان نہیں کیے تھے۔ وہ ایسے ہی ہر ایک کے فیصلے پر سر جھکا دیا کرتی تھی، کبھی کسی سے گلہ نہیں کرتی تھی، اور اس کی عادت نے آج تک اس کا صرف نقصان ہی کیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو ڈیئر وائف؟ میری باہوں میں ہوتے ہوئے کسی اور طرف متوجہ کیوں ہو؟ کیا میرا لمس اچھا نہیں لگ رہا؟ محب نے گہری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جبکہ اس کے سوال پر مہا پزل ہوئی تھی اور پلکیں جھکا لیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جب اسے کچھ نہ بن پڑا تو الٹا اسی سے سوال کرنے لگی۔ محب گہرا سا مسکرایا۔ عجب لو دیتی آنکھوں سے وہ مہا کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، جبکہ مہا اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اسی میں سمٹی چلی جا رہی تھی۔ محب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی آواز مہا بخوبی سمجھ سکتی تھی، خود مہا کی دھڑکن بھی اس کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ عجیب سا احساس تھا جو اس کے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ آپ سوئے کیوں نہیں؟ مہا نے ایک اور بے وقوفی بھرا سوال پوچھا۔ بکلاہٹ میں اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولتی جا رہی ہے۔ میری جان، آج تو مجھے دوائی دینا بھول گئی تھی، اس لیے میں جاگ رہا ہوں۔ محب کی بات سن کر مہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے محب کے کمرے میں خود دوائیاں بھجوائی تھیں۔ لیکن میں نے تو آپ کے پاس دوائیاں بھجوا دی تھیں، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے فوراً سوال دینے والے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جنہیں دیکھ کر محب کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ اچھا، لیکن مجھے تو نہیں ملی۔ اس کے چہرے سے بال اٹھاتے ہوئے اس کے نرم گالوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے وہ مہا کو الجھا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کا ذہن دوسری طرف رہے اور وہ کچھ دیر مزید مہا کے چہرے کا جائزہ لے۔ مہا بہت خوبصورت تھی، اماں نے اس کی بہت تعریفیں کی تھیں اور سبھی سچ نکلی تھیں۔ محب کچھ لمحوں میں ہی مہا کے حسن کا اسیر ہوا تھا۔ مہا کی معصومیت اور سادگی نے اس کا دل جیت لیا تھا، جبکہ اس کی خدمت گزاری بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ واقعی مہا وہ لڑکی تھی کہ اسے بہو بنانے کی خواہش کوئی بھی خاندان کر سکتا تھا، مگر وہ محب کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اسے خوشی ہوئی اور اس کے ساتھ افسوس بھی ہوا کہ مہا کے جذبات کس قدر مجروح ہوئے ہوں گے جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ اس کی شادی ایک پاگل شخص کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ایک دم وہ مہا کے چہرے پر جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ محب کی اس حرکت پر مہا ایک دم بکھلا گئی تھی، چہرے پر شرم کے رنگ بکھیر گئے تھے۔ بجائے کچھ کہنے کے وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ محب نے ایک بار پھر اسے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کے کتنے روپ تھے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ کبھی وہ ایک دم گھبرا جاتی ہے، کبھی شرما جاتی ہے، کبھی حیرت اور الجھن کا شکار ہو جاتی۔ اس کا روپ ہی محب کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ زندگی آج پہلی بار اتنی حسین محسوس ہو رہی تھی۔ مہا نے اسے تھوڑا پیچھے کرنا چاہا تو اس نے مزید مضبوطی سے اسے اپنے قریب کیا اور پھر ایک دم اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کی قربت سے مہا خود میں سمٹتی جا رہی تھی، جبکہ وہ مزید بے باکیوں پر اتر آیا تھا۔ اس کے چہرے، گردن، کندھوں پر اپنا لمس بکھیرتے ہوئے وہ بے خود ہوتا جا رہا تھا۔ مہا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں الجھائے وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ مہا کے لیے بھی محب کا یہ روپ بہت الگ تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آئیں گے جب اس کا شوہر پوری توجہ اور محبت سے اس کے پہلو میں موجود ہوگا۔ محب بہت زیادہ خوبصورت تھا، یہ بات ماننے میں مہا کو کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی تھی،
کہ اس نے محب سے زیادہ خوبصورت مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈرپوک طبیعت کی مالک تھی۔ محب کے ڈر کی وجہ سے وہ پہلے پہل تو وہ کمرے میں ہی نہیں آتی تھی۔ دن تو گزر جاتا تھا مگر رات کو اسے مجبوراً کمرے میں آنا ہی پڑتا تھا، کیونکہ وہ باہر سب کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ مگر وہ جان بوجھ کر اتنی تاخیر کر دیتی تھی کہ محب سو جائے اور پھر آئے، کمرے میں لائٹ بند ہوتی تھی، اور اس نے کبھی محب کے ڈر سے لائٹ بھی نہیں جلائی تھی۔ بے سکونی میں جیسے تیسے رات گزارنے کے بعد وہ صبح ہی صبح دوبارہ کمرے سے نکل جاتی تھی۔ آج جب وہ محب کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ دل میں اس کا ڈر موجود نہیں تھا، محب کا اس کے قریب آنا، اسے چھونا، اسے پیار بھری باتیں کرنا، سب کچھ ماہا کو بہت اچھا اور کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے نازک بازوؤں کا حصار بہت آہستہ سے محب کے گرد باندھ دیا اور اپنا سر محب کے سینے پر رکھ لیا۔ بار بار ماہا کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو محب سے چھپانا چاہتی تھی۔ ماہا کی ایسی پیش رفت پر محب حیران رہ گیا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ماہا رو رہی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس بات سے تکلیف ہو رہی ہوگی کہ تمہاری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو چکی ہے جو کہ پاگل ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ پاگل میں دنیا کے لیے ہوں، تمہارے لیے میں بالکل ٹھیک ہوں، محب نے ماہا کے چہرے پر لمس بکھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ایک دم اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ محب کی شدتوں کو محسوس کرتے ہی ماہا بری طرح سے بکھلا گئی اور اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ بھاگ جاتی محب نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ محب نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے وجود پر قابض ہو گیا۔ وہ پوری رات ماہا کے لیے بے حد حسین گزری تھی، کیونکہ اس نے لمحہ لمحہ محب کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان نکاح کا جو پاک رشتہ تھا، اس نے ان کی قربت کو مزید حسین بنا دیا تھا۔ آنے والی صبح بہت حسین تھی۔ ماہا محب کی باہوں میں سو رہی تھی۔ اس وقت ماہا بہت خوش تھی۔ مستقبل کے لیے جو اس کے ذہن میں خطرات آتے تھے وہ سب ٹل گئے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ محب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ آخر وہ سب کے سامنے ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے جن سے وہ دوسروں کو پاگل لگتا ہے، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا ضرور پوچھے گی۔ وہ محب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی اور اپنی انگلی سے اس کے سینے پر مختلف نقش و نگار بنانے میں مصروف تھی۔ سینے پر چلتی مسلسل ماہا کی انگلی نے آخر محب کو بھی جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے جاگتے ہوئے ماہا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ محب، آپ ایک بات بتائیں، جب آپ بالکل ٹھیک ہیں تو سب کے درمیان میں کیوں اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ اور ہر روز جو آپ کو دوائیں دی جاتی ہیں وہ کس چیز کی دوائیں ہیں؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، حالانکہ آپ کا ذہن بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی دوائیں دی جاتی ہیں اور سبھی آپ کو پاگل بولتے ہیں۔ محب کے سینے پر سر رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سوال کر رہی تھی، جبکہ محب کو اس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا ایک بار پھر سے اس کے وجود پر چھا جائے۔ محب نے اس کی گردن میں منہ چھپا لیا اور جا بجا اپنا لمس بکھیرنے لگا، جبکہ محب کا ہاتھ ماہا کی کمر پر رینگ رہا تھا۔ ماہا گھبرا اٹھی۔ رات اس نے محب کی بہت ساری شدتیں برداشت کی تھیں، اب اس میں مزید ہمت نہیں تھی، اس لیے فوراً ہی بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ بس بہت ہو گئی آپ کی منمانی، آپ مجھے بتائیے جو میں نے پوچھا ہے۔ ماہا کو ہاتھ نہ آتا دیکھ کر محب بدمزہ ہوا تھا، لیکن پھر سنجیدگی سے اٹھ بیٹھا اور ماہا کو بتانے لگا۔ جیسے جیسے ماہا اس کی بات سنتی جا رہی تھی اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ محب کی ساری بات ختم ہونے کے بعد ماہا نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہانے کے دوران اور باہر جا کر کام کرنے کے دوران بھی وہ مسلسل محب کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کا دل محب کے پاس جانے کو کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیسے اس نے اپنے دل پر کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھے اور رات کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر ستم یہ تھا کہ اسے رات کو بھی اپنے وقت پر ہی محب کے پاس جانا تھا، جیسے کہ روز جایا کرتی تھی۔ آج اسے یہ لمحات بہت مشکل لگ رہے تھے۔
بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ کمرے میں چلی آئی۔ وہ جیسے ہی دروازہ بند کر کے پلٹی، محب نے ایک دم اسے کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہیں دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے مہا نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ مہا کے حلق سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکل گئی۔ وہ صبح سے کافی زیادہ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ اسے محب کی باتوں نے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ محب کے سینے سے لگی وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ محب، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ وقت پہلے کمرے میں آ جایا کروں؟ کیا ہوا میری جان؟ لگتا ہے مجھے بہت زیادہ مس کیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ایسی روٹین بناؤ؟ پہلے تو مجھ سے دور بھاگتی پھرتی تھی، اب بتاؤ میرے بغیر نہیں رہا جا رہا نا؟ محب نے اسے کمر سے پکڑ رکھا تھا جبکہ اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر، اور وہ سوال کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت سے اور گرم سانسوں سے مہا کے پورے جسم میں سرد سی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اپنا رونا بھی بھول گئی تھی اور جلدی سے کترا کر بیڈ کی طرف بڑھنا چاہا، مگر محب نے اسے کمر سے جھکیڑتے ہوئے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی اور اس کی گردن پر جا بجا اپنا لم چھوڑتے ہوئے اسے خود میں سمو لیا تھا۔ وہ مہا کے خدشات کو سمجھ رہا تھا، اسے تسلی بھی دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جلدی سب ٹھیک کر دے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس کو تسلی دینے کے باوجود بھی وہ ایسے ہی خدشات کا شکار رہے گی۔ وہ اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنے لمس سے اسے سکون ضرور پہنچا سکتا تھا، اور اس وقت وہ وہی کر رہا تھا۔ اپنے وجود سے مہا کے وجود کو تسکین دے رہا تھا۔ کچھ ہی وقت بعد مہا سب کچھ بھول بھال کر خود کو محب کے سپرد کر گئی تھی اور محب نے سکون کا سانس لیا۔ مہا نذیر احمد کی اکلوتی بیٹی تھی، بے حد لاڈلی اور معصوم بیٹی کے مستقبل کے لیے نذیر احمد ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی مہا کی پرورش کی تھی، کیونکہ مہا کی ماں شادی کے 3 سال بعد ہی گھریلو جھگڑوں کی بنا پر نذیر صاحب سے طلاق لے کر الگ ہو چکی تھی۔ مہا کے والدین کی پسند کی شادی تھی، وہ دونوں بے حد خوش تھے، حالانکہ دونوں کے خاندان نے انہیں اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ نذیر احمد کے والدین نے نذیر احمد اور مہا کی ماں کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ تو دے دی تھی، لیکن کبھی بھی دل سے انہیں بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1.5 سال کے عرصے کے دوران ان کی زندگی میں مہا آ گئی تھی، مگر مہا کی ماں کا رتبہ ویسے کا ویسا رہا۔ ان کی جگہ کہیں بھی نہ بدلی، وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہی تو بری طرح رو دیتی۔ وہ بھی اس قدر بھی مجبور تھے۔ خاندان کے خلاف جا کر انہوں نے زرمینہ کو اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا تھا، مگر اس سے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ وہ اپنے خاندان سے قطع تعلقی نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تک تو گھر والوں نے زرمینہ سے شادی کے لیے ہی انہیں معاف نہیں کیا تھا، کجا کہ وہ زرمینہ کے حق میں بولنا شروع کر دیتے۔ وہ اپنے ماں باپ کی ناراضگی مزید مول نہیں لے سکتے تھے۔ انہی دنوں نذیر احمد کے والدین کی طرف سے ان کی دوسری شادی کا مطالبہ زور پکڑ گیا، کیونکہ زرمینہ کی نند ابھی کنواری تھی اور جب تک ان کا وٹا سٹا نہیں ہوتا تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ زرمینہ نے جب ان کی دوسری شادی کی بابت سنا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ لڑکی والے نذیر احمد کے ساتھ اپنی بیٹی کی دوسری شادی بھی خوشی خوشی کرنے کو تیار تھے۔ نذیر احمد بھی بہن کی خوشیوں کی خاطر مان گئے تھے، اور یہیں پر زرمینہ کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ 3 سال انہوں نے مسلسل اس امید میں گزار دیے تھے کہ اب یا تب شاید نذیر احمد کے گھر والے انہیں قبول کر لیں گے۔ نذیر احمد کی ہر مجبوری کو بھی انہوں نے سمجھا تھا، مگر وہ انہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھیں، اور یہیں پر ان کی کوکھلی محبت بھی انہیں دکھائی دی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے نذیر احمد سے طلاق لے لی تھی۔ نذیر احمد سے طلاق لینے کے بعد ان کے ماں باپ نے بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ کر اسے قبول کر لیا تھا، مگر نذیر احمد سے طلاق لینے کے بعد ان کی جدائی زرمینہ بیگم سے برداشت نہ ہوئی اور وہ شدید بیمار رہنے لگیں۔ اس طرح طلاق کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی موت ہو گئی۔ نذیر احمد کو ان کی موت کا بے حد دکھ تھا، مگر انہیں اپنی بچی کی پرورش کرنے کے لیے خود کو سنبھالنا تھا۔ مہا میں ہی انہوں نے اپنی دنیا بسا لی، اور ماں باپ کی بہت کوششوں کے بعد بھی
انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ اپنی بہن کا اچھی جگہ رشتہ کر کے خاندان سے باہر اس کی شادی کر دی۔ وہ اب بھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہیں کہ آخر انہوں نے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ ان کی بہن کی شادی خاندان سے باہر بھی کی جا سکتی ہے جہاں وہ خوش رہ سکتی ہیں۔ بہرحال زندگی یوں ہی گزرتی گئی اور مہا بڑی ہوتی گئی۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ بہت ڈرپوک قسم کی طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری بھی بہت تھی۔ کوئی کچھ بھی کہتا وہ فوراً مان لیا کرتی تھی، بھلے وہ بات جائز ہوتی یا ناجائز۔ نذیر احمد کو مہا کی سعادت سے خوف آتا تھا۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں مہا کی سعادت کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر ان کی نظر محب پر ٹھہر گئی۔ مہا کے لیے بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ مہا بہت خوش تھی۔ اس نے ہمیشہ ہی شہر میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ اپنی ماں کی طرح گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ نذیر احمد نے اسے کوئی بھی بات نہیں چھپائی تھی۔ اول تاخیر زرمینہ بیگم کے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیا تھا، جسے جان کر اسے بے حد دکھ ہوا تھا، مگر تقدیر کے لکھے کو وہ نہیں ٹال سکتی تھی اور نہ ہی گلے شکوے کرنا اس کی فطرت تھی۔ اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اب شہر سے رشتہ آنے پر وہ اتنی خوش تھی جیسے اسے لاٹری مل گئی ہو۔ وہ گاؤں اور اس کی زندگی سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ بیٹی کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ کر نذیر احمد بھی مطمئن تھے۔ اس طرح ایک شام سادہ سی تقریب میں مہا کو محب کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں بھی بے حد خوش تھیں۔ کچھ عرصہ منگنی رہنے کے بعد محب کے گھر والوں نے شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا تو نذیر احمد نے خوش دلی سے ہاں کر دی، اور پھر مہا کی شادی کی تاریخ فائنل کر دی گئی۔ ہر لڑکی کی طرح مہا کو بھی اپنی شادی کے لیے ڈھیروں ارمان تھے، اور اس نے اپنے سب ارمان پورے کیے تھے، مگر اس کے ارمانوں پر اس دن اوس پڑ گئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کی شادی ایک پاگل شخص سے ہو رہی ہے۔ وہ اکثر یہ سوچتی رہتی تھی کہ شہر کے لڑکے تو بہت اتاولے ہوتے ہیں، رشتہ ہونے سے پہلے ہی فون پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور منگنی کا رشتہ تو آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے لیے ویسے ہی نکاح کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر اس کے منگیتر نے کبھی اسے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور اب جا کر یہ راز کھلا تھا کہ اس کے منگیتر کو تو اس کے وجود میں ہی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے سسرال والے شادی سے 3 دن پہلے شگون کا سامان دیکھنے آئے تھے، جب اس کے سسرالیوں میں سے کسی عورت کو باتیں کرتے مہا سن چکی تھی۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا فائدہ اتنے چاؤ لاڈ کرنے کا جب لڑکا ہی پاگل ہے، وہی اپنی دلہن کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتا تو باقی لوگوں نے دیکھ کر کیا کرنا ہے۔ اور یہیں پر مہا کا دل ٹوٹ گیا تھا اور فوراً نذیر احمد کے پاس پہنچ گئی تھی۔ بابا، میری جس لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، کیا وہ پاگل ہے؟ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ نذیر احمد کے سامنے سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے بہت ہی کنفیوژن کے ساتھ سوال کیا تھا۔ نذیر احمد نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ انہیں خوفزدہ سی لگی تھی، مگر وہ اسے تسلی نہیں دے سکتے تھے۔ ہاں، وہ پاگل ہے، نذیر احمد نے 4 لفظوں میں جملہ مکمل کر دیا تھا۔ مہا نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ابھی وہ اسے بات سے انکار کر دیں گے، اس کی بات کی تردید کر دیں گے، کہیں گے نہیں بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں کس نے کہا؟ لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو۔ مگر یہاں تو سب کچھ اس کی توقع کے برخلاف ہوا تھا۔ ایک قیامت تھی جو اس کے سر پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں سن کھڑی ہوئی تھی۔ نذیر احمد آگے بڑھ کر اسے تسلی دیتے اس سے پہلے ہی ایک فون کال آ گئی اور انہیں ارجنٹ باہر جانا پڑا۔ وہ جب واپس آئے تو مہا نے نارمل بیہیو کیا تھا۔ اس نے کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ نہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی شور مچایا تھا، مگر اس کے چہرے پر دکھ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ نذیر احمد بھی کسی مصلحت کے تحت خاموش ہو گئے تھے
اور اس کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ماہا نے اداس نظروں سے اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ وہ پور پور سجی ہوئی تھی۔ گہرے سرخ اور سبز رنگ کے کامدار لباس میں اس نے بھاری جیولری پہن رکھی تھی۔ اس کا نازک سراپا اتنے زیادہ زیورات میں ہی کہیں چھپ سا گیا تھا۔ گہرا میک اپ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس سب کا کیا فائدہ جب اس کی شادی ایک پاگل انسان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ماہا کے دل میں درد کی ٹیسی سی اٹھنے لگی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اوپر والے نے اس کی قسمت ایسی بنائی تھی۔ ماہا کی شادی محب کے ساتھ طے کرتے ہوئے ابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ ماہا اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارے گی؟ اس نے محب کی تصویر دیکھی تھی، محب کو حقیقت میں نہیں دیکھا تھا، اور تصویر میں وہ بے حد شاندار نظر آیا تھا۔ ماہا اب تک یہ سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہتی تھی کہ اس کی شادی ایک بہترین شخص سے ہو رہی ہے، مگر شادی سے ٹھیک دن پہلے اس سے پتہ چلا کہ اس کی ہونے والا شوہر تو ذہنی مریض ہے۔ نہ صرف ذہنی مریض بلکہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اگر کوئی انسان اس کے قریب جائے تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، زیادہ تر تشدد بھی کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ماہا کا دل بے حد ڈرا ہوا تھا۔ اپنی شادی کو لے کر اس نے کتنے ارمان سجا رکھے تھے، مگر ابا نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ کچھ وقت بعد بارات کے آنے کا شور مچا تو وہ بھی آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے مائکے میں شادی سے پہلے کا آخری دن بہت خوشی سے منانا چاہتی تھی، مگر اداسی اس کے سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار خود کو یہ تسلی دے رہی تھی کہ جب بابا کے فیصلے پر سر جھکا دیا ہے تو ان پر یقین بھی رکھو، مگر پھر بھی ایک بے چینی سی تھی جو سارے وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ خوبصورت چہرے پر اداسی بکھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح کا شور اٹھا اور بابا نکاح خواں اور دو لوگوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور اسے نکاح کی اجازت مانگی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ بابا کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہا بنت نذیر، آپ کا نکاح محب دورانی ولد حیدر دورانی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ روپے سکر الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں اس سے اجازت مانگ رہا تھا جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے دل میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی تھی۔ بابا کس طرح سے اس کی بربادی کا اندیہ دے رہے تھے، وہ کس قدر مطمئن تھے۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے 3 بار قبول ہے کہا، اس کے بعد جیسے جذبات ہی مر گئے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو وہ آنسو بہاتی ہوئی رخصت ہو کر دورانی ہاؤس پہنچ گئی۔ دورانی ہاؤس اتنا شاندار تھا کہ اسے دیکھ کر ماہا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی، مگر اتنی ہائی کلاس بھی نہیں تھی کہ محب دورانی کا خوبصورت محل نما گھر دیکھ کر نہ چونکتی۔ جیسے اسے یاد آیا کہ اس کا شوہر پاگل ہے تو اس کے سارے ارمان بجھ گئے۔ وہ جو گھر کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، ایک دم سر جھکا دیا۔ وہ اس قدر خوبصورت گھر کا کیا کرتی جب اس کا شوہر ہی ذہنی طور پر پاگل تھا؟ وہ بار بار خوفزدہ نظروں سے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے دلہا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکتیں اس وقت بھی کافی عجیب سی تھیں۔ اس نے ہاتھ ٹیڑے کر رکھے تھے، چہرے کو بھی کافی زیادہ بگاڑ رکھا تھا۔ منہ کھولے وہ آنکھوں کو بڑا بڑا کر کے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ماہا کا دل ایک دم سے ہی خراب ہوا تھا۔ اس نے اپنے بابا پر جی بھر کر غصہ آیا تھا، مگر خود پر ضبط کر گئی۔ 1-2 رسم کرنے کے بعد ماہا کو محب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے میں جا کر سیدھی واش روم میں گھس گئی تھی اور کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر باہر نکلی تھی۔ اس نے محب کو صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ تب بھی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ واش روم سے باہر نکلی اور محب کو گھورتی ہوئی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جبکہ صوفے پر بیٹھا ہوا محب نہ جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ یقیناً اس کی بیوی ناراض تھی۔ وہ اسے منا بھی نہیں سکتا تھا، نہ ہی اپنے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحتیں دے سکتا تھا، بلکہ اسے مکمل طور پر یقین دلانا تھا کہ وہ سچ میں پاگل ہے۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے پاس گیا اور ماہا سے لحاف کھینچ کر اتار لیا۔
اور مہا کو اس پر بہت غصہ آیا تھا، مگر محب نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھینچ لیے اور بازو کو مروڑ کر کمر سے لگا دیا۔ اس کا دل شدت سے مہا کے قرب کا مطمئن تھا، مگر وہ اس کے قریب جا نہیں سکتا تھا، اسی لیے اسے مارنے کے بہانے سے اس کے قریب ہوا تھا۔ مہا ایک دم بخلا گئی اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ لوگوں کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ مکمل طور پر خوفزدہ سی تھی اور زور زور سے چیخ رہی تھی۔ جب محب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، سامنے نظر آتا آئینے میں مہا کا چہرہ دیکھا تو اس کی ہنسی نکلنے لگی۔ بہت مشکل سے اس نے خود پر ضبط کیا۔ اس کی آنکھیں خوف کے مارے ابلی ہوئی تھیں، جبکہ وہ اس کے قریب کھڑا اس کا ایک ہاتھ کمر سے لگایا، دوسرا اس کے منہ پر رکھے اپنی سانسیں اس کی گردن اور کان کی لو پر چھوڑ رہا تھا۔ مہا بالکل بے حرکت کھڑی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے حرکت کرے گی اور پتھر کی ہو جائے گی۔ اب تو اس نے چیخنا بھی بند کر دیا تھا۔ محب نے جب دیکھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی ہے تو دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے خود کمبل میں گھس گیا، جبکہ اس پوری رات مہا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بیڈ پر جا کر سو سکے۔ پوری رات وہ صوفے پر اکڑوں انداز میں بیٹھی رہی تھی اور بار بار خوفزدہ ہو کر بیڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شادی کے اگلے دن کی صبح عجیب سی تھی۔ تائی اماں دروازے پر کھڑی تھی اور مہا کو ناشتہ بنانے کا آرڈر لگا رہی تھی، جبکہ محب ابھی تک کمبل میں سو رہا تھا۔ تائی اماں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہوتی اسے اپنے ساتھ لیے کچن کی طرف چل دی۔ دیکھو بی بی، یہاں پر سارے کام تمہیں ہی سنبھالنے ہوں گے، کیونکہ اب تم اس حویلی کے بڑے بیٹے کی بیوی ہو، اس حویلی کی مالکن ہو۔ آج سے ہم آزاد ہیں، یہ حویلی تمہارے سپرد، بہت کر لیا ہم نے، اب آرام کے دن ہیں۔ کہتے ہوئے تائی اماں کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں، جبکہ مہا وہیں پر ہکا بکا کھڑی تھی۔ کچھ نوکروں نے اسے گھر کی روٹین سمجھا دی تو اس نے مکمل طور پر خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ صبح سے شام تک وہ نوکروں کے ساتھ سر کھپاتی رہتی تھی اور کئی کام خود بھی کیا کرتی تھی۔ ان سب میں تھک کر چور ہو جاتی تھی، مگر جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ محب سو گیا ہوگا وہ کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی محب کے رویے سے وہ شدید خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر اب جب اسے پتہ چلا تھا کہ محب ٹھیک ہے تو جیسے سارا بوجھ کندھوں سے اتر گیا تھا۔ وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ شادی کی رات اسے بنا کوئی وضاحت دیے محب نے جو کچھ کہا تھا اسے ماننا اس کے لیے بے حد مشکل تھا، مگر پھر بھی اپنے شوہر کی خاطر یہ کرنے کو تیار تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ تائی اماں کے رویے سے اکثر ہی مہا جھنجھلا جاتی تھی اور پھر کمرے میں آ کر رونے لگتی کہ آخر کیوں وہ اپنا سچ سب کو بتا نہیں دیتا۔ اب جا کر اس نے محسوس کرنا شروع کیا تھا تو اسے معلوم پڑا تھا کہ اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں ہے۔ وہ جتنی خدمت گزاری اور انکساری سے اس گھر میں کام لے رہی تھی اتنا ہی اسے اس گھر کی ملازمہ سمجھا جانے لگا تھا۔ کوئی اس کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا تھا۔ گھر کے ہر فرد کے لیے وہ جیسے کسی ملازمہ سے بھی کم حیثیت رکھتی تھی، اور یہی بات تب مہا کو تکلیف دینے لگی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے حق میں لڑنے کا سوچا تھا اور محب سے بات کی تھی، مگر محب نے سب کو اپنا سچ بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مہا کو عزت دلانے کی خاطر بھی اپنا سچ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہی بات مہا کو ہرٹ کر رہی تھی۔ دونوں میں کچھ دن ہی تعلقات اچھے رہے تھے، مگر پھر مہا کی ضد کے آگے محب بھی غصہ کرنے لگا تھا۔ دیکھا جاتا تو مہا کی ضد بھی بے جا نہیں تھی، مگر محب اسے اصل بات بھی نہیں بتا رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دونوں شدید غصہ تھے۔ آج بھی وہ کمرے میں آئی تو اس نے دور دور دوائیاں محب کے سامنے رکھیں اور خود بیڈ کی دوسری طرف جا کر بلینکٹ اوڑھ لیا۔ محب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مہا اسے جان سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ مہا کی ضد بھی بے جانی ہے۔ اتنا ہی چاہتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے اس کا راز نہیں کھول رہی تھی۔ مہا کیا بات ہے، ناراض ہو مجھ سے؟ ہاتھ بڑھا کر بلینکٹ اتارا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ لہجے میں مٹھاس بھر کے وہ مہا کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہا کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا نہیں ناراض ہونا چاہیے؟ اس نے شکوہ بھری آنکھوں سے محب کی طرف دیکھا۔ ایسا پہلی بار تھا کہ وہ کسی سے شکوہ کر رہی تھی۔ محب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا
اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میری جان، بس کچھ دن صبر کر لو، اس کے بعد تمہیں کچھ بھی کہنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوگی۔ بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو، میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتا، ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ مہا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی نے محب کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اس نے بے اختیار مہا کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے، اس کے بال گردن سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو رب کرنے لگا اور پھر اس پر جھکتے ہوئے اس کے وجود میں کھو گیا۔ اگلی صبح مہا جب اپنے کمرے سے باہر نکلی تو حویلی میں ہلچل لگی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ اتنی رونق نہ جانے کس خوشی میں لگائی گئی تھی، ورنہ تو حویلی والوں کی صبح ہی 11 بجے کے بعد ہوتی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک ملازمہ سے اتنی زیادہ تیاریوں کی وجہ پوچھنے لگی، جس پر ملازمہ نے بتایا کہ تائی اماں کا بیٹا باہر سے واپس آ رہا ہے، اسی کے استقبال کی خوشیوں میں یہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مہا نے سر ہلایا اور آگے جا کر کچن میں کھانے کا انتظام دیکھنے لگی تھی۔ انہیں ایک لمبی لسٹ پہلے ہی پکڑا دی تھی، وہ بھی خانسامہ کے ساتھ مل کر مختلف ڈشز تیار کرنے لگی اور اسی میں سارا دن گزر گیا۔ اس کا حلیہ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ اس نے نہ صرف کھانا خود بنوایا تھا بلکہ صفائی کا نظام بھی دیکھتی رہی تھی۔ پسینہ آنے کی وجہ سے اس کے کپڑے کافی میلے ہو چکے تھے۔ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کا حلیہ انتہائی رف تھا۔ تائی کا بیٹا صفوان حویلی میں آیا تو ہر طرف ایک رونق سی لگ گئی۔ وہ بہت خوش تھا اور سب سے خوش مزاجی سے مل رہا تھا۔ مہا ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ وہ سلام کرنے کے بعد ایک طرف ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کچھ خصوصی توجہ نہیں دی، مگر اب کھانا لگاتے دیکھ کر وہ ایک بار چونکا تھا۔ یہ بیوٹیفل لیڈی کون ہے؟ پہلے انہیں کبھی گھر میں نہیں دیکھا۔ اگر ان کی حالت میں تھوڑا سا سدھار آ جائے تو یہ اچھی خاصی حسین ہے۔ مہا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بے باک لہجے میں تبصرہ کیا تھا۔ تبھی تائی اماں خوشگوار انداز میں ہنستی تھی۔ بیٹا، حسین صورتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر نصیب اچھے نہ ہوں تو۔ پری چہرے بھی خاک ہو جاتے ہیں اور اگر نصیب اچھے ہوں تو عام سی صورتیں بھی راج کرتی ہیں۔ یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ اس کے نصیب میں محب لکھا تھا، جس کی سزا یہ بھگت رہی ہے۔ تائی اماں کی بات سن کر مہا کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ آنسو بہہ جاتے اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں آنے کے بعد وہ بلا وجہ نل کھول کر کھڑی رہی اور جب تک سب کھانا کھا کر اٹھ نہیں گئے وہ کچن سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے بلا وجہ ہی رونا آ رہا تھا۔ کچن سمیٹنے کے بعد بھی وہ وہاں کتنی دیر کھڑی رہی۔ جب باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں تبھی اس نے روم میں جانے کا سوچا۔ محب کے لیے دودھ نکالا اور ٹرے لے کر جیسے ہی پلٹنے لگی دروازے میں کھڑے ہوئے صفوان کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ گہری نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہا کے متوجہ ہونے پر مسکرا دیا۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کون ہیں۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بول رہا تھا جبکہ آنکھیں بہت ہی بے باک طریقے سے مہا کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ مہا کو ناگواری محسوس ہوئی۔ اس بات سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ آپ کو علم ہے یا نہیں میں کون ہوں کون نہیں، کیونکہ میری نظر میں آپ اتنے اہم نہیں ہیں۔ مہا نے ماتھے پر تیوڑی چڑھائے اسے کہا تھا اور اس کے ساتھ سے ہوتے ہوئے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی، جبکہ محب بنا اسے اپنی مجبوری بتائے اپنے حصار میں لے کر دلاسا دیتا رہا تھا۔ آج مہا نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی تھی کہ وہ سب کو اپنا سچ بتا دے، کیونکہ وہ جانتی تھی محب اس کی بات ہرگز نہیں مانے گا۔ جب صحیح وقت ہوگا وہ خود ہی بتا دے گا۔ اگلے دن مہا کمرے سے باہر آئی تو تائی امی نے صفوان کے ناشتے اور کھانے کی ذمہ داری مہا کے سپرد کر دی۔ مہا کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ صفوان کا ناشتہ بنانے کے بعد اس نے ناشتہ ٹرے میں رکھا اور محب کے پاس کمرے میں چلی آئی۔ تائی اماں نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جو پورا دن ڈر کے مارے کمرے میں نہیں گھستی تھی آج فوراً سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو انہوں نے کڑی نظروں سے صفوان کی طرف دیکھا۔ تم نے کچھ کہا اسے جو آج دن میں بھی کمرے میں گھس گئی ہے؟ ورنہ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ نہیں تو میں نے تو کیا کہنا ہے؟ تائی اماں کی بات پر صفوان مزید گڑبڑا گیا تھا۔
بیٹا میں سب سمجھ رہی ہوں، وہ کبھی بھی دن کے وقت محب کے پاس کمرے میں نہیں جاتی کیونکہ وہ اس سے بہت ڈرتی ہے۔ اب یقیناً اسے باہر محب سے بھی بڑا ڈر نظر آ گیا، اسی لیے وہ محب کے پاس چلی گئی ہے، کیونکہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ بڑے خطرے کو دیکھ کر چھوٹے خطرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ طائمہ نے گرجدار لہجے میں بات کہی تھی۔ صفوان شرم سے پانی پانی ہو گیا، مگر بنا اپنے چہرے پر کوئی تاثر لائے اپنا یقین دلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شام تک طائمہ نے مہا کو اس کے کمرے سے باہر بلا لیا تھا۔ وہ آج بھی محب سے خفا ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ محب کو صفوان کی نظروں کے بارے میں بتا دے گی، اس طرح وہ اس کی بات سمجھ جائے گا۔ اس نے آج بھی محب سے کہا تھا اگر وہ اپنا سچ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تو نہ بتائے، لیکن کم سے کم کمرے سے باہر تو نکل آئے۔ مگر وہ تو کمرے سے باہر نکلنے کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ نہ جانے سارا وقت اپنے کمرے میں بیٹھا کیا کرتا رہتا تھا۔ مہا نے جو سوچا وہ کر بھی لیا، کیونکہ آج صفوان نے اسے چھیڑا تھا، غلط طریقے سے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ طائمہ کی موجودگی کے باعث وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ کمرے میں آنے کے بعد مہا نے محب کو بتایا تو الٹا اسی سے خفا ہونے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنی بات منوانے کے لیے مہا بلا وجہ ہی صفوان کو بدنام کر رہی ہے، جبکہ محب کی یہ بات سن کر مہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنا رخ محب سے پھیرتے ہوئے لیٹ گئی تھی، جبکہ محب نے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بقول محب کے مہا کو شرمندہ ہونا چاہیے جو اس کے بھائی پر ہی الزام لگا رہی تھی، اور ناراض بھی خود ہی ہو رہی تھی۔ پھر آئے دن صفوان کی جسارتیں بڑھنے لگیں۔ وہ مہا کو کبھی کسی انداز سے تنگ کرتا تو کبھی کسی انداز سے تنگ کرتا، جبکہ محب مہا کی کسی بات کا یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ مہا بالکل تنگ آ چکی تھی۔ اس نے ایک دو بار طائمہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، مگر طائمہ نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، تو مہا میں پھر ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ مہا کتنی اذیت میں یہ دن گزار رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس دن مہا کی طبیعت خراب ہوئی، اسے چکر آ رہے تھے، ساتھ ہی متلی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نڈال سی کچن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ملازمہ نے بھی کچن کی صفائی کی اور مہا کو جوس کا گلاس دیتے ہوئے خود اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ مہا کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور محب سے بھی وہ آج کل ناراض تھی، اس لیے اسے بھی اپنی طبیعت کا نہیں بتایا، جبکہ گھر میں اور ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی پرواہ کرتا۔ مہا نے ابھی جوس کے صرف 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ اسے ایک بار پھر سے بری طرح متلی ہوئی، اور وہ بیسن پر جھکی بری طرح سے الٹی کرتے ہوئے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ لے کر آگے بڑھی، جب بری طرح سے چکر کھا کے گرنے کے قریب تھی، جب 2 ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے صفوان کھڑا ہوا تھا، جو بہت خباثت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے سیدھا کر کے کھڑا کر دیتا، اسے بے وقت طریقے سے تھامے کھڑا تھا، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ مہا نے اس کی حرکت پر سلگ کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے خود کو چھڑوایا اور سیدھی کھڑی ہوئی۔ تبھی صفوان 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے مہا کے مزید نزدیک ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مہا کو پہلے ہی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم صفوان کے سینے سے آن ٹکرائی، اس کی کمر کو چھوا تو اسے دھکا دیا اور وہاں سے جانے کی کوشش کی۔ مہا کے دھکا دینے کی وجہ سے صفوان کو بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا اور اس نے مہا کو تھپڑ مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ اسے تھپڑ مارتا کسی نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا تھا۔ مہا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اپنے سامنے محب کو کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے صفوان کا ہاتھ روک رکھا تھا اور برے طریقے سے اسے گھور رہا تھا، اور پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے صفوان کو اپنی لاتوں اور غصوں پر رکھ لیا۔ وہ صفوان کو بری طرح سے مار رہا تھا، جبکہ صفوان چیخ رہا تھا۔ صفوان کی پکار سن کر تائی اماں اور تایا ابو بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ گھر کے دیگر افراد بھی لاؤنج میں پہنچ چکے تھے اور اب صفوان کو مار کھاتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے بھی آگے بڑھ کر محب کو نہیں روکا تھا۔ بس بہت ہو گیا پاگل پن کا ڈرامہ۔ میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ کچھ وقت کے لیے پاگل ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا، تاکہ آپ سب لوگوں کو اصلیت کا پتہ لگا سکوں۔
صبح ہی اپنا سامان باندھیں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیے۔ بہت عرصہ ہو گیا مجھے آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے، آپ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے۔ میں پاگل تھا جو آپ سب کی محبت میں یہ کر رہا تھا، مگر اب آپ کا اصلی روپ دیکھ چکا ہوں۔ میری بیوی پر ہی غلط نظر ڈالی، میں جان لے لوں گا سب کی۔ محب غصے سے پاگل ہو رہا تھا جبکہ تائی امی چہرے پر ہاتھ رکھ کے ششدر کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ محب بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں صفوان پر بے حد غصہ آیا تھا۔ یہ محب ہی تھا جس کی وجہ سے وہ بیرون ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوا تھا۔ وہ محب ہی تھا جس نے انہیں کچے گھروں سے اٹھا کر اپنے محل نما گھر میں لا بٹھایا تھا اور بدلے میں ان سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی محب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ پاگل ہو گیا تھا، یا شاید اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کرنا شروع کیا تھا۔ وہ سب کے اصلی چہرے دیکھنا چاہتا تھا اور حقیقت سامنے آنے کے بعد اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سب اس کے اپنے ہونے کا دکھاوا کرتے تھے۔ ایک بیوی تھی جس کی انہیں حفاظت کرنی تھی اور خیال رکھنا تھا، مگر انہوں نے وہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی بیوی کو گھر کا نوکر بنا دیا تھا اور اب تو اس کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی تھی۔ کتنی بار ماں نے اسے صفوان کی شکایت کی تھی مگر انہوں نے اس نے سنجیدہ نہیں لیا تھا، بلکہ وہاں کوئی قصوروار ٹھہراتا رہا۔ اور اب جب اپنی آنکھوں سے صفوان کی درندگی دیکھ رہا تھا تو اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسا انسان تھا جو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ غلط کرنے کی سوچ رہا تھا۔ محب نے ان سب کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور مہا سے معافی مانگی، جبکہ مہا نے کچھ دیر ناراض رہنے کے بعد اسے معاف کر دیا تھا۔ مہا کے ابو محب کے بارے میں سب جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس لیے بلا جھجک اپنی بیٹی کا ہاتھ محب کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا، کیونکہ وہ اسے بچپن سے جانتے تھے۔ محب ان کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ وہ مہا کو سچ بتانا چاہتے تھے مگر بتا نہیں پائے تھے۔ اگلے دن مہا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوئی تو محب اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی نوید سنائی تھی۔ خوشی کے مارے دونوں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ صبح تائی امی لوگوں کے جانے پر محب کافی زیادہ اداس ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ اس کے رشتے اسے قبول کر لیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، مگر ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ اسے ہمیشہ سے ایک فیملی کی چاہ تھی، مگر یہ چاہت کبھی پوری نہیں ہو پائی تھی، اور جب اس نے اپنے طور پر اس خواب کو پورا کرنا چاہا تو اپنوں کی محبت پر ان کا مفاد غالب آ گیا۔ پھر بھی اس نے توجہ نہیں دی، مگر جب بات عزت کی آئی تب اس نے ان سب کو دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ اب مہا کی ماں بننے کی خوشخبری ملتے ہی اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کی اپنی اولاد آنے والی تھی، وہ باپ بننے والا تھا۔ یہ احساس بہت ہی انوکھا اور خوبصورت تھا۔ اب اس کی بھی فیملی بن جانی تھی، اسے کسی باہر والے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ وہ مہا کا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ مہا بھی محب کی محبت پا کر بہت زیادہ سرشار رہتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پاگل شخص ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، وہ کبھی ٹھیک بھی ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں اس قدر زیادہ خوشیاں آ جائیں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بعد انسان سے سب سے زیادہ محبت اس کے والدین ہی کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ وقتی طور پر انسان کو کٹھن فیصلوں سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، مگر وہ انسان کے بھلے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ دیر سے ہی مگر مہا کی سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی، اور اس بات کے لیے وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔